علیکم، گڈ مارننگ پاکستان، صبح بخیر، لاکھوں کروڑوں درود پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزت پہ۔ اور آپ سب خیریت سے ہوں گے، امید کرتا ہوں آپ اپنے کام میں بزی ہوں گے اور روٹین کے مطابق الحمدللہ ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، صبح ہو گئی الحمدللہ۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر کا ماحول بھی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو بار ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج سنڈے ہے، تھوڑا آرام کریں گے، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور رب کا احسان ہے۔ یہ کہتے نہیں ہیں، یہ حقیقت کیا ہے کہ باپ جو ہے نا جنت کا دروازہ، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ایک والدین جو بچوں کو 8 بچوں کو 10 بچوں کو، پہلا دور جو تھا 8-10 بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور وہ بڑے ہو کے ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں سما جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ لیکن بوڑھے والدین جو ہے نا، وہ بس ان کے مسئلے کے انتظار میں رہتے ہیں، بچوں کا رویہ کیسا ہوگا، بچوں کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا، بچہ کیسے ہمارے ساتھ جو ہے نا بیہیو کریں گے۔ آج کل تو یہی زمانہ ہے، یہی دستور ہے۔ معاملات کچھ اس طرح ہیں۔ ایک ماں سے ملا میں رات مغرب کی نماز پڑھ کے، یقین کریں رونا آتا ہے۔ باہر بیٹھی سیڑھیوں پہ وہ اللہ کے نام پہ بھیک مانگ رہی تھی۔ میں اچھے طریقے سے اس کو جانتا بھی ہوں۔ میں نے پھر پوچھا، اماں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہہ رہے ہیں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ کہاں رہتے ہیں؟ پنجاب میں۔ وہ ماں کسی کے گھر پہ یہاں رہتی ہے، کراچی میں۔ میں ڈیرہ غازی خان سے بلانگ کرتا ہوں، تو ہم سارے پنجاب کے، کوئی کشمیر کے، کوئی بلوچستان کے، کوئی ہزارہ کے، کے پی کے کوئی پورے پنجاب سے لوگ کراچی میں آباد ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے وہ ماں پنجاب سے ہے، اور ضلع کا نام نہیں لوں گا، سمجھے کہ جنوبی پنجاب آپ کہہ لیں، جنوبی پنجاب سے ہے، تو وہ بھیک مانگتی رہتی ہے۔ مجھے عمرے پہ جانا ہے اور وہ بھیک مانگ مانگ کے بچوں کو پیسے بھیجتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ، سردی ہے، اتنی سردی، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ تو وہ ماں نے کہا بس بچوں کے لیے کر رہی ہوں، ان کو خرچہ بھی بھیجتی ہوں، ان کو بس بھیک مانگ کے بھی خرچہ بھیجتی ہے ماں۔ یار افسوس کی بات یہ ہے، بڑا دل دکھی ہوا۔ حال کچھ اسی طرح ہے، کسی کے 8 بچے ہیں، کسی کے 7 بچے ہیں، پنجاب میں یا کراچی میں، کہیں بھی آباد ہیں پوری دنیا میں۔ تو ماں باپ کے لیے پھر صبح کا جو ناشتہ ہے، وہ چائے ہے، وہ پینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ اس قابل ہوتے ہیں اپنی جوانی میں کر کے محنتیں کر کے اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور اس قابل نہ رہ جائیں وہ کسی کی محنت مزدوری یا کام کاج کر سکیں، تو وہ پھر ناشتے کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے بے حد افسوس کی بات ہے۔ یقین کریں اندر سے پورا دل چھلنی ہو جاتا ہے جب اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں۔ آج کا میرا جو ویلاگ ہے، ٹوٹل میں ماں باپ پہ ڈیلیکیٹ کروں گا، والدین کے لیے۔ والدین ویور ایک ایسی ہستی ہے جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور والدین کیا کچھ کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ بھی کسی کی اولاد تھی۔ یہ سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، لیکن وہ رہتا اپنے آبائی علاقے میں تھا، اور شہر میں اس کا کام تھا، نوکری تھی، ہاسپٹل تھا۔ تو اس کی 2 ہی اولاد ہوئی، بیٹے، دونوں بیٹے ہوئے۔ تو وہ گھر میں بہت بڑا گھر تھا، حویلی تھی، تو اس میں
جانور بھی تھے، سارا سسٹم تھا، نوکر چاکر بھی تھے، سب کچھ تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بیگم نے ایک دن کہا اپنے میاں سے، ڈاکٹر صاحب سے، کہ آپ کا ابو زیادہ کھانستا رہتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیند بھی نہیں آتی، پریشانی ہوتی ہے، آپ ایسا کرو، اس کو جو جانوروں کا ہم اپنی زبان میں بھانا کہتے ہیں، جس میں جانور باندھے جاتے ہیں، میں اپنی آبائی جو مادری زبان ہے اس میں جی۔ تو ویور وہ کہنے لگی کہ اس کو بھینسوں کا جو باڑا ہے، مثلا انگلش میں اور اردو میں اسے باڑا کہتے ہیں، بھینسوں کا جو باڑا ہے تو اس میں ان کو جو ہے نا چارپائی لگا دیتے ہیں، یہ وہیں سوئیں گے۔ تو والد ڈاکٹر صاحب کے کہنے لگے، یار آپ مجھے ادھر تو سلا رہے ہو، میں کیسے بلاؤں گا کسی کو، مجھے پانی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، کیا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ جو بھینس کے گردن میں ٹلی ہوتی ہے نا، ٹلا جس کو کہتے ہیں، وہ بھینس چلتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے، تو یہ باندھ دیتے ہیں، رسی بھی باندھ دیتے ہیں، جب بھی ضرورت ہو۔ اس وقت میں جو ہے نا وہ نہیں تھے، بیل نہیں ہوتی تھی، کوئی اس طرح کا انتظام نہیں تھا، وہ ٹلا باندھ دیا گیا۔ بابا کھٹکاتا رہا، کسی نے نہیں سنا، اینڈ بابا انتقال کر گئے۔ 3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کو یاد آیا کہ میرے ابا کا کوئی حال حوال، انہوں نے پتہ نہیں، ٹلا تو نہیں کھڑکا، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، گئے بھی نہیں ہیں، بیل گئے بھی نہیں ہیں، وہاں گئے تو ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے۔ جو پھر رسم و رواج ہے، جو کرنا ہوتا ہے، کفن دفن، اس کا نماز جنازہ پڑھا، دفنا دیا، اور پھر 3 دن بعد جب کلخانی ہو گئی تو وہ سامان اٹھا کے باہر ڈالنے لگے، تو وہ ٹلا جو تھا کھڑا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو دور پھینک کے آ جاؤ کچرے کے ساتھ ہی۔ ڈاکٹر صاحب کے جو چھوٹے بیٹے تھے انہوں نے کہا، ابو یہ کیوں پھینک رہے ہو، اس کو یہاں رکھ دو محفوظ کر کے، ہم اپنی زبان میں جالا کہتے ہیں، اور دوسرا جیسے الماری وغیرہ میں کہیں رکھ دو، آپ بوڑھے ہوں گے تو پھر باندھیں گے، تو یہ کرنی کی بھرنی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور اسی طرح یہ زندگی ہے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ تو میرے ویور، میں کسی ایک ذات یا کسی کو یہ مسئلے کے سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں سب کے لیے ایک ہی بات ہے، ہم سب والدین بھی ہیں، ہم سب کسی کے بیٹے بھی ہیں، کسی کی بیٹی بھی ہیں، تو والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہیں۔ سب سے جو بڑی خدمت ہے، ان کے ساتھ ادب سے پیش ہیں۔ جو بے ادبی ہے نا والدین کی، وہ بہت بڑی تباہی ہے انسان کے لیے۔ انسان کبھی سکھی نہیں رہ سکتا، بھلے دولت مند ہو جائے، گاڑیوں والا ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی سکھی نہیں ہو سکتا۔ تو ویور، یہ بات ہو رہی تھی والدین کی، کبھی بھی بے ادبی نہ کریں، والدین کی عزت احترام دیں، وہ بھوک بھول جائیں گے، پیاس بھول جائیں گے۔ تو ویور، ابھی الحمدللہ ناشتے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ویور، کیسے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، آج میری فرمائش پہ میری وائف نے ماشاءاللہ مجھے یہ سمجھیں کہ آلو کا پراٹھا بنا کے دیا، اور ساتھ میں یہ پائے کا سالن بھی، اور ساتھ میں یہ چائے بھی، پانی بھی۔ آج شہد اور انڈا جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو یہ ناشتہ کرتے ہیں، آپ آ جائیں ہمارے ساتھ۔ بہترین ناشتہ ہے، اللہ پاک سب کو نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے، آ جائیں، ہم ناشتہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ویور، دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے خوبصورت ترین پھول ہیں، دیکھ سکتے ہیں یہاں سارے پھول ہیں، اور یہ آگے بھی پھول ہیں، یہ دیکھیں بڑے زبردست پھول ہیں، اور یہ بھی دیکھیں آپ، یہ دیکھیں سامنے، یہ سامنے سارے پھول ہیں، میں سب آپ کو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی خوبصورت، یہ دیکھیں، اور ان کو بھی دیکھیں ماشاءاللہ، خوبصورتی ان کی، یہ دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ، اور ان کو بھی دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ، خوبصورت، بہت ہی خوبصورت پھول ہے ماشاءاللہ، اللہ کے رنگ بنائے ہوئے، یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح یہ دیکھیں، یہ بھی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی ہے۔ یہ کیا بنا رہے ہو، ٹینکی؟
پانی کی ٹینکی؟ اچھا اچھا، ویسے بھرتے ہو نا بھائی؟ ویسے ہی بھرتے ہو؟ ہاں ہاں ویسے بھرتے ہیں۔ اور کب سے کام کر رہے ہو یہ مالی کا؟ جی کب سے کام کر رہے ہو؟ یہ تو بڑا ٹائم ہو گیا۔ بڑا ٹائم ہے۔ آپ بھی ادھر ہی ہوتے ہو؟ چلو ماشاء اللہ۔ دیکھیں جی یہ بہترین خوبصورت سے پھول ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ، اور ان کو بھی دیکھیں ماشاء اللہ، کتنے ہی پیارے پیارے خوبصورت سے پھول ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، اور یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ کیسے اللہ کے رنگ ہیں، سبحان اللہ، اور ان کو بھی دیکھیں ماشاء اللہ، دیکھیں یہاں سے بھی دیکھیں ماشاء اللہ، دیکھیں کیسے ہو خوبصورت، بہت زبردست پھول ہیں، ہر کلر اپنی جگہ جاذب نظر ہے ماشاء اللہ، دیکھیں یہ دیکھیں، یہ بھی اسی طرح ہے ماشاء اللہ، اور یہ بھی اسی طرح ہے ماشاء اللہ، دیکھیں کیسے زبردست پھول ہیں، یہ دیکھیں ساری نرسری ہے زبردست ماشاء اللہ۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارے دوبارہ، دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی اچھی چیزیں اللہ نے خوبصورت سے خوبصورت چیزیں بنائی، انسان پھر بھی نہ شکر ہے، شکر نہیں کرتا، اللہ پاک کے رنگ ہیں، اللہ پاک کے سارے نظام ہیں، دیکھیں کیسے خوبصورت زبردست قسم کے جو ہیں پودے اور پھول، یہ ساتھ میں گملے بھی ہیں، دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ زبردست۔ پھر میں اندر آپ کو گارڈن بھی دکھاتا ہوں، بہترین گارڈن بنا ہوا ہے، دیکھیں یہ ساری کنوار کے اندر، تو ویور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ، یہ گملے بھی ہیں، یہ پودے بھی ہیں، دیکھیں زبردست قسم کے، دیکھیں آپ ماشاء اللہ، بڑی بڑی ناریل بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، ہر طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری کنوار گندل ہے، دیکھیں یہ پورا گارڈن ہے، باغیچہ ہے میرے بہت ہی پیارے دوست غلام حسین بھائی کا، یہ گودام چرنگی بھائی ہے، یہ سامنے ایس ایس پی آفس ہے، یہاں سے باہر یہ جو ہے نا وہ آپ پودے خرید سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور بڑا زبردست ہے، یہ پپیتے کا پودا بھی آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیں یہ پپیتے کا پودا ہے، یہ دیکھیں بالکل نزدیک سے آپ کو دکھاتے ہیں پپیتے کا، یہ دیکھیں یہ بالکل نزدیک سے، یہ دیکھیں یہ زمین میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح دیکھیں یہ سارے پودے ہیں ماشاء اللہ، شہتوت کے بھی ہیں، اور دیکھیں ہر طرح کے پھولوں کے بھی پودے ہیں، کٹہل بھی ہے ان کے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا یہ جو لوگ ہے، میں نے صبح ہی آپ کو بتایا تھا، میری ان سب ماؤں کے نام ہیں جو بیچاری اکیلی رہ گئی ہیں، والدین تو والدین ہوتے ہیں، میں یہ ڈیلیکیٹ کر رہا ہوں بالکل ان ماؤں اور باپ جو اس زندگی میں اولاد ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہیں، یہ جو بھی لوگ ہے آج کا محبت بھرا، میں ان کے نام ڈیلیکیٹ کروں گا جو اولاد ہوتے ہوئے بھی اکیلے رہ گئے ہیں، ان ماؤں اور ان والد جو اولاد ہوتے ہوئے بھی اکیلے رہ گئے، جن کی کوئی بھی نہیں سنتا، اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ان کی سب ضروریات اللہ پاک خود پوری کرے، اور یہ تو ایک المیہ ہوتا ہے، والدین جو ہے نا آپ کو پتہ ہے ان جیسا تو کوئی وہ متبادل ہی نہیں ہے، والدین سے اچھا کوئی بھی نہیں ہوتا انسان کا ہمدرد جو ہوتا ہے، اور اسی طرح دیکھیں یہ کیسے رنگ ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہیں، کیسے پھول آتے ہیں، کیسے خوبصورتی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، تو والدین کی اولاد اگر خیال رکھنے والی ہو، باادب ہو، اور بہترین ان کا ہر وقت احساس کرے اور ادب کرے اور ان کا ایک ایک چیز کا خیال رکھے، تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی
اسی طرح خوشبو آتی رہے گی جس طرح یہ پھولوں سے پودوں سے خوشبو آتی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا رنگ بھرے رہیں گے ان کی زندگی میں بھی۔ پلیز آپ والدین جتنے بھی میرے ویور سن رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کہیں مسئلہ ہے تو والدین کی عزت احترام کریں، والدین کا ساتھ دیں، والدین کو کبھی احساس نہیں ہونے دیں۔ ایک والد اگر چلا گیا، والدہ حیات ہیں تو اس کے لیے آپ دل و جان سے قربانی دیں، ان کا خیال رکھیں، جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہو نا اس ٹائم، اپنی بیوی کا خیال رکھ رہے ہو، اسی طرح اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں۔ میرا کہنا یہی تھا کہ والدین جیسا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو اس کا خیال رکھیں، اگر والد زندہ ہے تو اس کا خیال رکھیں۔ والد صاحب کو اور والدہ کو اگر اکیلے رہ گئے ہیں اس دنیا میں تو ان کا آپ ساتھ بنیں، آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کی ہر طرح کی ضروریات پوری کریں تاکہ ان کو احساس نہ ہو مرتے دم تک کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ والد کو جھڑک دیں گے یا والدہ کو جھڑک دیں گے اور ان کی بے عزتی کریں گے، ان کی تذلیل کریں گے تو ان کا دکھی ہونا اللہ کا فرش ہلا دے گا، تو آپ کسی حال میں پھر خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم سب اگر ہمارے والدین میں سے کوئی بھی اس دنیا میں حیات ہے تو اس کا بہت خیال رکھیں، ان کی کسی چیز کی ان کو پریشانی نہیں ہونے دیں، ان کا دل نہیں دکھائیں، ان کی ہر آرزو پوری کریں۔ وہ کیا لے جائیں گے، وہ جو بھی انہوں نے پوری زندگی میں کمایا، اگایا، بنایا، وہ سب اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ وہ سب چیزیں چھوڑ کے جائیں گے، لیکن پھر آپ کو ان کی اگر یاد ستائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جتنے بھی میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، میرے ویور ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچے، میں نے کل ایک والدہ سے ملاقات کی مسجد کے آگے، وہ میرے آگے رونے لگ گئی، سردی سے کانپ رہی تھی بیچاری، اور بتا رہی تھی میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، میں بھیک مانگتی ہوں، اب بھی مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے بھیجو، تو ادھر کسی کے گھر پہ رہ رہی ہوں، بیمار ہوں ان کو پتہ نہیں ہے، بھوکھی ہوں ان کو پتہ نہیں ہے، سردی میں ہوں ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے پیسوں کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی اولاد بھی نہ دے جو والدین کے پیسوں کا اولاد انتظار کرے، ان کا خیال نہ رکھے۔ تو ویور یہ حقیقت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دیکھیں یہ آج اگر موتیے کا پھول لگاؤ گے تو اس پہ موتیے کا ہی پھول لگے گا، اگر گلاب کا لگاؤ گے تو گلاب کا ہی لگے گا۔ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں دوسرا پھول مقصد نہیں اگے گا، موتیے کا لگاؤ گے تو موتیے کا اگے گا۔ اگر آپ اس میں یہ توقع کر بیٹھیں کہ ہم نے موتیاں لگایا تو گلاب اوپر اگائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا سوچ لیں، سوچیں، اس دنیا میں ہم ہیں، ہم بھی والدین ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی یہاں اس دنیا میں آئے ہیں ہم والدین ہیں۔ پہلے ہمارے ابو والدین، امی والدین تھے، اب ہم خود والدین ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے ابھی ہم جوان ہیں تھوڑے اور وہ بوڑھے ہو گئے، ہمیں سدھارتے سدھارتے خود بوڑھے ہو گئے، یقین کریں۔ تو وہ اب اکیلے رہ جائیں، ان کی نہ سنی جائے، ان کو دھتکارا جائے، یا ان کا خیال نہ رکھا جائے، یا ان کی کسی ضرورت کو نظر انداز کیا جائے، یا اس کے سامنے بے ادبی کی جائے، دونوں میں سے کوئی ایک اگر حیات ہے اس کی قدر کر لیں۔ قدر نہیں کریں گے نا پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر پچھتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا خیال کر لیں۔ والدین کی خدمت کرنا کتنا ضروری ہے میرے بھائی، ضروری ہے۔ بالکل بالکل، والدین حیات ہوں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ماں حیات ہے تو ماں کا خیال رکھیں، اگر باپ حیات ہے تو باپ کا خیال رکھیں۔ بے ادبی نہیں کریں، ان کی ضرورت پوری کریں، ان کا خیال رکھیں۔ کبھی ہم بھی بچے تھے تو انہوں نے ہمیں پالا ہے، آج ہم بڑے ہو گئے، ہم خود والدین ہیں، تو ہمیں دل نہیں دکھانا چاہیے ان کا۔ تو آج کا جو میرا یہ ویلاگ ہے صرف ان ماؤں کے لیے جو حیات ہیں، ان والدین کے لیے جو دونوں حیات ہیں۔ اگر صرف والد حیات ہیں تو ان کو خوشیاں دیں، خوشیوں بھرے لمحے دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا، ان کی حاجات کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، نہیں تو کل شرمندہ ہوں گے اللہ کے آگے بھی، ان کے آگے بھی، اور پھر وہ دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔
تو اس کا پروگرام میں آج یہیں پہ اینڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرا صرف اتنا ماننا ہے، آج بہت ہی میں سمجھیں کہ ڈسٹرب ہوا کل والا واقعہ دیکھ کے۔ تو والدین بھائی انمول ہیں، ان جیسا تحفہ اللہ پاک نے دنیا میں اتارا ہی نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جن کے والدین گزر گئے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے میرے سمیت اپنے والدین کا احترام کرنے کا اور اپنے والدین کا خیال رکھنے کا اور ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، میرا بھی حامی و ناصر ہو اور آپ سب کا۔ میں نے یہ آج کا پروگرام خاص طور پہ والدین کے اوپر جو ہے نا بھی لوگ بنایا ہے، کچھ باتیں کی ہیں، میرے باتیں ضرور سنیے گا۔ اگر کسی کو میری بات اچھی نہ لگے تو میں آپ سب سے معافی چاہوں گا، جن کو میری بات اچھی نہ لگے۔ اچھی لگے تو اگر عمل کر لیں گے دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہوا کریں، مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، میرے لیے بھی آپ دعا کیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ ہم یہ عمل کر بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، اور ہماری زندگی بھی سکون میں ہوگی اور ہماری آخرت بھی سکون میں ہوگی، اور ہم ہمیشہ سکون میں ہوں گے۔ والدین کے بغیر کچھ بھی نہیں میرے بھائی۔ تو میں آج کا بھی لوگ اتنا ہی، اور آج کا بھی لوگ اسی سوچ، اسی فکر اور اسی جذبے کے ساتھ یہ ختم کروں گا۔ میرے اور آپ کے والدین جو چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہمیں ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرنے کی اور ان کے حق میں ہمیشہ ان کی فضیلت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ مس کرتا ہوں اپنے والد کو اور اپنی والدہ کو، میں ہمیشہ بہت زیادہ مس کرتا ہوں۔ میں دور رہتا ہوں، میرے والدہ نزدیک نہیں، میں جاتا ہوں سال کے بعد۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، نہ میں کرتا ہوں۔ میرے لیے آپ بہت دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک سب کی آسانی کرے، میرے لیے بھی آسانی کرے۔ میرے والد کے لیے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اور میری والدہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالی، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں۔ میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالی، پھر ملاقات ہوگی۔ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے جتنے ویور ہیں میری بات سن رہے ہیں، میری آواز جہاں تک جائے، پلیز خدا را اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے والدین کا کبھی دل نہیں دکھائیے۔ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، اپنے والدین میں سے کوئی بھی حیات ہے، والدہ ہے یا والد حیات ہیں، اللہ ان کو دیر تک سلامت رکھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو خوش رکھیں، کبھی بھی نہ دھتکاریں، کبھی بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ساری خوشیاں آپ کو ہی ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، میری دعا ہے اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے۔ میں اجازت چاہوں گا، پاکستان پائندہ باد۔